شوہر کو 3 جگہوں پر اکیلا چھوڑنے والی بیوی کی قبر میں عذاب، جلدی سن لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سب کچھ کرنا لیکن اپنے شوہر کو ان 3 جگہوں پر اکیلا مت چھوڑنا، ورنہ یاد رکھنا تمہاری زندگی اجڑ جائے گی، تم دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گی۔ اپنے شوہر کو ان 3 موقعوں پر اگر اکیلا چھوڑو گی تو یاد رکھنا ساری زندگی سکون کی سانس نہیں لے پاؤ گی۔ شوہر کی بد دعا تمہاری زندگی تباہ اور برباد کر دے گی، پھر تم ساری زندگی تڑپتی رہو گی، کچھ اس طرح تڑپتی رہو گی کہ پھر بچنے کی کوئی بھی امید نظر نہیں آئے گی، کچھ اس طرح مصیبتوں کی دلدل میں پھنسو گی کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن جن عورتوں نے اپنے شوہر کو ان 3 موقعوں پر اکیلا چھوڑا ہے، ان عورتوں کو پھر کبھی سکھ کا سانس نصیب نہیں ہوا۔ اللہ ان پر ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گیا۔ ایسی عورتوں پر زمین بھی لعنت کرتی رہی اور اللہ کے نوری فرشتے بھی لعنت کرتے رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن عورتوں نے اپنے شوہر کو ان 3 موقعوں پر بے یار و مددگار چھوڑا، ان کی زندگی بربادی کی مثال بن گئی۔ اللہ کی رحمت ان عورتوں سے دور ہو گئی اور وہ دنیا میں شرمندگی کا نشان بن گئیں۔ محترم ناظرین، آج کا بیان بہت خاص ہونے والا ہے۔ یہ بیان تمہاری زندگی بدل دے گا، تمہیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر کھڑا کر دے گا۔ بس گزارش ہے کہ یہ بیان پورا سنیں اور اگر ہو سکے تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی سنائیں۔ وہ 3 موقع بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی۔ یہ اس عورت کا واقعہ ہے جس نے اپنے شوہر کو 3 موقعوں پر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک ایک کر کے کون سے برے وقت آئے اور جب اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا تو وہ منظر کیسا تھا۔ یہ سب جاننے کے لیے آج کے بیان کے ساتھ جڑے رہیں۔ ایک اللہ والا تھا جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی محبت میں ڈوبا رہتا تھا۔ ایک دن وہ لمبے سفر پر نکلا۔ سفر اتنا طویل تھا کہ اس کا جسم تھکن سے نڈھال ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک بڑے قبرستان کے قریب پہنچا جو سنسان اور خاموش جگہ تھی۔ قبرستان کے کنارے ایک قدیم درخت کھڑا تھا۔ اللہ والا اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے زمین پر کپڑا بچھایا اور تھکاوٹ سے چور ہو کر کپڑے کے اوپر لیٹ گیا تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ ابھی اس کی آنکھیں بند ہونے ہی والی تھیں کہ اچانک قبرستان کی خاموشی کو ایک عجیب اور دل دہلا دینے والی آواز نے توڑ دیا۔ وہ آواز اللہ والے کے کانوں تک ایسے پہنچی جیسے کوئی روح اپنی بے بسی اور غم کا اظہار کر رہی ہو۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا اللہ میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا۔ وہ بیوی جو اس وقت قبر کے اندر سوئی ہوئی ہے، اسے کبھی بخشش نصیب نہ کرنا، اس بدبخت کو کبھی معاف نہ کرنا، کیونکہ اس نے مجھے 3 جگہوں پر اکیلا چھوڑ دیا تھا، میری مدد نہیں کی تھی، اس لیے اسے کبھی معاف نہ کرنا۔ یہ الفاظ سن کر اللہ والا فوراً اٹھ بیٹھا، ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یہ آواز کس کی تھی۔ کیا یہ آواز واقعی کسی قبر سے آ رہی ہے؟ اور وہ عورت کون تھی جس کے لیے اتنی سخت بد دعا کی جا رہی تھی؟ اللہ والے نے اپنی نظریں قبرستان کی طرف دوڑائیں اور غور کرنے لگا۔ قبرستان کی خاموش فضا میں وہ آواز ایک بار پھر گونجی، یا اللہ اسے کبھی معاف نہ کرنا، یہ گناہ گار تھی، اس نے میرے ساتھ وہ کیا جو ناقابل بیان ہے، کیونکہ اس نے مجھے 3 موقعوں پر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ والا جلدی سے کھڑا ہوا، ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کا دل خوف اور حیرت سے لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے آس پاس نظریں دوڑائیں لیکن کہیں کوئی شخص نظر نہ آیا۔ آواز بہت واضح تھی، گویا کوئی کسی قبر کے پاس بیٹھ کر دل کی گہرائیوں سے یہ بد دعا کر رہا ہو، یا اللہ میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا۔ اللہ والے نے ہمت کر کے چند قدم آگے بڑھائے اور غور سے دیکھنے لگا کہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے۔ اتنے میں دور قبر کے سرانے بیٹھا ایک شخص نظر آیا۔ اللہ والا تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ شخص زار و قطار رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ غم و غصے کے عالم میں کہہ رہا تھا، یا اللہ میری اس کمبخت بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا۔ وہ بیوی جو اپنے گناہوں کے ساتھ اس قبر میں دفن ہے، اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دینا، اس کے لیے قبر کے اندر کیڑے مکوڑے بھیج دینا، کیونکہ اس نے مجھے 3 موقعوں پر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ یہ الفاظ سن کر اللہ والے کا دل دہل گیا۔ وہ حیرت اور خوف کے عالم میں اس شخص کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ والا اس منظر کو دیکھ کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟
اس عورت نے ایسا کیا کیا ہوگا جس کے لیے ایسی سخت بد دعا کی جا رہی ہے؟ اللہ والا کچھ دیر خاموشی سے کھڑا رہا، پھر اس شخص کے قریب جا کر نرمی سے کہا، بھائی تم اتنے غمزدہ اور پریشان کیوں ہو؟ کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم اس قدر دکھ کس بات کا ہے؟ اور تم اپنی بیوی کے لیے قبر پر ایسی بد دعا کیوں کر رہے ہو؟ وہ شخص اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے اللہ والے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں غصے اور درد سے بھری ہوئی تھیں۔ روتے ہوئے بولا، یہ عورت میری بیوی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ وہ کیا جو ناقابل بیان ہے۔ اس نے میرا دل توڑا، میرے حقوق ادا نہیں کیے، اور ایسے گناہ کیے جنہوں نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ یہ 3 موقعوں پر مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی، اسی وجہ سے آج میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اسے کبھی معاف نہ کرے۔ اللہ والا اس کی بات سن کر اور بھی حیران ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک شوہر کی بد دعا اپنی بیوی کے لیے اس کی قبر کو کس قدر خوفناک بنا سکتی ہے۔ اس کے دل میں اور بھی سوالات پیدا ہوئے۔ اللہ والا اس شخص کے قریب جا کر بیٹھ گیا، اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندے، تم اتنے غم اور درد کے ساتھ اپنی بیوی کی قبر میں بیٹھ کر بد دعا کیوں دے رہے ہو؟ آخر تمہاری بیوی نے ایسا کیا کیا؟ وہ شخص روتے ہوئے کہنے لگا، نہ پوچھو اللہ والے، میری بیوی نے اپنی زندگی میں وہ کیا جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا۔ اس نے مجھے ان لمحوں میں تنہا چھوڑ دیا جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ جب بھی وہ 3 موقع یاد آتے ہیں میری روح تڑپ اٹھتی ہے۔ اس کی بے وفائی میرے دل پر ایسا زخم دے گئی ہے جو کبھی نہیں بھر سکتا۔ اس لیے میں روز اس کی قبر پر آتا ہوں، روتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کمبخت بیوی کو کبھی معاف نہ کرے، اسے جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہو، کیونکہ اس نے وہ کیا جو ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتی۔ اللہ والے نے کہا، اے بندے، بتا تو صحیح وہ 3 موقع کون سے تھے جنہوں نے تمہارے دل کو اتنی تکلیف دی؟ اس شخص نے آنکھوں سے بہتے آنسو پوچھے اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہیں اپنی زندگی کی کہانی سناتا ہوں، شاید اس میں تمہیں وہ جواب مل جائے جس کی تمہیں تلاش ہے۔ اللہ والا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یہ عورت جو آج اس قبر میں دفن ہے، ایک وقت تھا جب یہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، یہ بے انتہا حسین تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا پہلی نظر میں اس پر فدا ہو جاتا۔ یہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی اور اس کے ماں باپ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ ایک دن میرا ان کے گھر کے قریب سے گزر ہوا، وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور حسن نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا اور پہلی ہی نظر میں اس پر فدا ہو گیا۔ میرے قدم بے قابو ہو کر اس کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے نرمی سے کہا، تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس نے دھیرے سے جواب دیا، یہ جو جھونپڑی ہے نا، اس کے اندر میرے ماں باپ بیٹھے ہیں۔ میں اس جھونپڑی کی طرف بڑھا اور اندر داخل ہوا۔ وہاں کا منظر ایسا تھا کہ دل میں ہمدردی اور رحم کا طوفان اٹھنے لگا۔ ان کے ماں باپ کے چہرے غریبی کی شدت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے۔ ان کے کپڑے بوسیدہ اور حالات بے حد خراب تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے امید کی چمک تھی۔ میں نے ان دونوں سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ان کی بیٹی کو ایسی زندگی دوں گا جس کا وہ کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ساتھ ہی میں نے ان کی مالی مدد کی اور انہیں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے پیسہ دیا۔ ان کے دن خوشی اور حیرت سے بھر گئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا جب وہ لڑکی میری بیوی بن گئی۔ شادی کے بعد میں نے نہ صرف اپنی بیوی کو عزت اور محبت سے نوازا، بلکہ اس کے ماں باپ کے لیے بھی ایک خوبصورت مکان بنوایا تاکہ وہ سکون کی زندگی گزار سکیں۔ میں نے اپنی بیوی کی ہر خواہش پوری کی، اس کی ہر تمنا کو اپنی استطاعت سے بڑھ کر پورا کیا۔ وہ میری زندگی کا مرکز تھی اور میں نے اسے اپنی محبت اور عزت سے تاج پر بٹھا دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور زندگی کے دن خوشحالی اور سکون کے ساتھ گزرنے لگے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری بیوی ایک بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ یہ بیماری ایسی تھی کہ جب اسے تکلیف ہوتی تو اس کا دماغ بے قابو ہو جاتا، اسے شدید درد کا سامنا کرنا پڑتا، اور یہ درد صرف اس وقت کم ہوتا جب اس کے دماغ پر 2-4 چھتر مارے جاتے۔ جب بھی ہم اس کے دماغ پر چھتر مارتے تو اس کا درد رک جاتا۔ یہ سن کر لوگ حیران ہوتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ بیماری نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کی بے وفائی کی سزا تھی۔ یہ وہ سزا تھی جو اس نے 3 اہم موقعوں پر مجھے اکیلا چھوڑنے کی وجہ سے پائی تھی۔
میں نے اپنی بیوی کی بیماری کے لیے ہر ممکن علاج کروایا، بڑے سے بڑے طبیب کے پاس گیا، دعائیں کی، صدقہ دیا، لیکن کہیں سے بھی شفا نہ ملی۔ وہ دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور میں بے بسی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آخر کار ایک دن موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح نکال کر لے گیا۔ میری بیوی مر گئی۔ بیوی تو مر گئی مگر میرے دل میں ایسی چوٹ چھوڑ گئی، ایسی نفرت چھوڑ گئی جو قیامت تک بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بے انتہا محبت کی، لیکن اس نے مجھے 3 ایسے موقعوں پر اکیلا چھوڑا کہ میرے دل پر گہرے زخم دے گئی۔ جب میری بیوی کی میت کو کندھوں پر اٹھایا گیا اور لوگ اسے قبرستان لے جا رہے تھے تو سب کے دلوں میں دعائیں تھی، لیکن میں اکیلا ایسا شخص تھا جو اس کے لیے بد دعا کر رہا تھا۔ لوگ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے مگر میں اپنی نفرت روک نہیں سکا۔ جب لوگ اسے قبر کے اندر لے جا رہے تھے سب دعا کر رہے تھے، لیکن میں کہہ رہا تھا یا اللہ میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا، یا اللہ اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے۔ اے اللہ والے، اس کے مرنے کے بعد آج 10 سال گزر چکے ہیں لیکن یہ نفرت آج بھی میرے دل میں زندہ ہے۔ ہر دوسرے یا تیسرے دن اس کی قبر پر آتا ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے کبھی معاف نہ کرے۔ اتنے میں قبرستان کے سنسان راستے پر ایک پرنور شخصیت گزری۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، بندے 3 موقعوں کے بارے میں تم کیوں بتاؤ؟ تمہاری بیوی خود بتائے گی کہ اس نے زندگی میں کیا کیا، کیا گناہ کیے۔ یہ سن کر وہ شخص اور اللہ والا دونوں حیرت زدہ رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر قبر کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے قبر کی طرف رخ کیا اور آواز دی، اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل کر وہ سب کچھ بیان کر جو تم نے دنیا میں کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات جیسے ہی مکمل ہوئے قبر ہلنے لگی۔ اچانک قبر کا منہ کھلا اور ایک عورت بالوں سے مٹی جھاڑتی ہوئی قبر سے باہر نکلی۔ وہ انتہائی خوفناک حالت میں تھی، اس کے جسم سے دھواں اٹھ رہا تھا اور اس کی زبان اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ عورت کی شکل و صورت پر اذیت کے آثار واضح تھے۔ اللہ والے کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ شخص جو اپنی بیوی کے لیے بد دعا کر رہا تھا خوف سے کانپنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، اللہ کے حکم سے بول اور بتا کہ تو نے اپنے زندگی میں ایسا کیا کیا تھا کہ تجھے یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ وہ 3 موقع کون سے تھے جب تو نے اپنے شوہر کو اکیلا چھوڑا اور اس کا دل دکھایا؟ وہ عورت کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے بولی، اے نبی اللہ، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ وہ کیا جو کسی بیوی کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 3 موقعوں نے میری زندگی کو تباہ کر دیا اور میری قبر کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بیان کرو، ہمیں بتاؤ کہ وہ کون سے 3 موقع تھے جنہوں نے تیرے شوہر کو اتنا دکھ پہنچایا کہ وہ آج بھی تجھے معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، پہلا موقع، میری شادی کے کچھ ہی دن بعد میرے شوہر کے کاروبار میں بڑا نقصان ہوا۔ وہ بڑا پریشان تھا اور مجھے اس وقت اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی، مگر میں نے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اسے تنفید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ سب تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اس وقت اسے دلاسا دینے کی بجائے اس کی پریشانی بڑھا دی اور میکے چلی گئی۔ جب حالات بہتر ہوئے تو واپس آ گئی۔ دوسرا موقع، ایک دن میرا شوہر شدید بیمار ہو گیا۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور اسے میری مدد کی ضرورت تھی، مگر میں نے اس کی ذمہ داری کے بجائے اپنی نیند اور سکون کو ترجیح دی۔ وہ درد میں تڑپ رہا تھا، مجھے بلاتا رہا مگر میں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ میں نے اسے تنہا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں سو گئی، جس سے اس کی تکلیف اور بڑھ گئی۔ تیسرا موقع، ایک بار میرے شوہر پر جھوٹا الزام لگا اور اسے لوگوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے میری حمایت کی سخت ضرورت تھی، مگر میں نے لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیا اور اپنے شوہر کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس پر شک کیا اور اس کا ساتھ نہیں دیا، جس سے وہ ٹوٹ کر رہ گیا۔ عورت نے رو کر کہا، یہ وہ 3 موقع تھے جنہوں نے میرے شوہر کو توڑ کر رکھ دیا اور اس کے دل میں نفرت بٹھا دی۔ آج میری اس بے وفائی کی وجہ سے میں اس عذاب میں مبتلا ہوں اور میری قبر جہنم کے گڑھوں میں شامل ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت کی کڑی ہوئی حالت اور اس کے اعتراف کو سنا، پھر قبرستان کی خاموشی توڑتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، یہ واقعہ تم سب کے لیے عبرت ہے۔ رشتے اللہ کی امانت ہے اور ان کے حقوق ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہے، مگر اگر اس میں بے وفائی، غفلت اور بے حسی آ جائے تو یہی رشتہ عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔
یہ سن کر وہ شوہر جو گزرے دنوں کی نفرت لیے قبر پر بیٹھا تھا اس کے دل میں نرمی آ گئی۔ اس نے قبر کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ مجھے معاف فرما اور اگر تو چاہے تو میری بیوی کو بھی معاف فرما دے۔ اس نے پھر اپنی بیوی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں معاف کر دیا۔ شوہر کے معاف کر دینے کے ساتھ ہی قبرستان کی فضا میں سکون اتر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے کو ایک سبق قرار دیا تاکہ آنے والی نسلیں اسے یاد رکھیں اور اپنے رشتوں کے حقوق ادا کریں تاکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے رشتوں کے حقوق ادا کرنے کے قابل بنائے۔ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔